कुलसूम बेगम बालाज के पोर्शन से सीधा अपने कमरे में आई थी। बाकी सब भी अपने कमरे में जा चुके थे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मलिक साहब बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे। वो कुलसूम बेगम को देख कर ठिठक गई, जिनकी आंखें सूजी हुई थीं और रोने की वजह से लाल हो रही थी। मलिक खातून उनको देखते हुए उठी, उनके पास आए और उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, क्या हुआ बेगम, रो क्यों रही हो? सब ठीक है। बालाज ने कुछ कहा क्या? कहीं उसने लड़की कुछ कहा तो नहीं? वो अपने अंदाजे से बोल रहे थे और कुलसूम बेगम फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, वो हूर, अभी तो उन्होंने इतना ही कहा था। जब मलिक खातम उनकी बात काटते हुए बोले, हम अभी जाकर बालाज से बात करते हैं, अपनी बीवी को काबू में रखे वरना निकले उसे लेकर यहाँ से। वो बरहमी से बोलते हुए कमरे से निकलने लगे। जब कुलसूम बेगम उन्हें रोकती हुई बोली, वो हूर नाजिया और यूसुफ भाई की बेटी है साईं। मेरी बहन और बहनोई मर गए, मेरी नाजी की निशानी है वो साईं। आपको कैसे पता चला कि आपके दोस्त इस दुनिया से चले गए हैं? मेरी बहन चली गई है, मेरी हुरुलैन, मेरी मासूम बच्ची यतीम हो गई। अगर बालाज इस्लामाबाद ना जाता तो हमें पता भी ना चलता कभी, और मेरी हूर वो इस दुनिया की दरिंदगी का निशाना बन जाती। खूबसूरत जवान लड़की को कौन छोड़ता है साईं? अगर ऐसा हो जाता तो हम बालाज को क्या जवाब देते उसकी मंग के बारे में? वो रोती हुई बोल रही थी और मलिक हातिम ये सोच रहे थे कि 15 दिन पहले जब वो यूसुफ साहब से मिले थे तो वो बिल्कुल ठीक थे और बाकी सब भी ठीक चल रहा था, तो अचानक यूसुफ और नाजिया की मौत। वो अपनी सोचों को झटकते हुए कुलसूम बेगम की तरफ मुतवज्जो हुए और नरमी से बोलो, कुलसूम बस अब रो नहीं। अगर तुम ऐसे ही रोगी तो तुम हूर को कैसे संभालोगी? इस बच्ची ने तो अपने माँ बाप दोनों खो दिए। हम जाने वालों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन इधर है उसका तो ख्याल रख सकते हैं। कल मिकाल और ज़ारा के साथ हूर और बालाज का वलीमा भी कर देते हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि हुरुलैन हमारी बहू है, हमारी शेर बालाज की बीवी। वो कुलसूम बेगम को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोले थे और कुलसूम बेगम ने उनके कंधे पर सर रख दिया और पुरसकून सुकून। मोहब्बत महरम की हो तो सुकून ही बख्शती है, और बेशक पाक मोहब्बतें वक्त के साथ बढ़ती हैं। हूर को कॉलेज में 1 साल और 8 माह गुजर गए थे और उसकी दोस्ती एक लड़की से थी जिसका नाम अनम था। वो लड़की देखने में बस आम सी थी। सारी क्लास उस लड़की से दूर रहती थी, लेकिन हूर को तो वो बिल्कुल ठीक लगती थी। हूर इस टाइम भी बहुत डल हो गई थी। उसका सारा टाइम मोबाइल पर गुजरता। अपनी माँ के सोने के बाद वो दोबारा फेसबुक पर लग जाती। जब उसकी माँ उसको देखने आती तो सोने का दिखावा करती। एक रात हूर फेसबुक पर लगी हुई थी जब उसे एक फेक आईडी से रिक्वेस्ट आई। हूर ने उस रिक्वेस्ट की एक्सेप्ट कर लिया और अगले दिन कॉलेज में अनम को बताया, अनु मुझे ना कल रात को एक लड़के ने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने उस वक्त एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैंने गलत किया, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हूर परेशान लग रही थी। अरे मेरी जान, कुछ गलत नहीं किया तूने, देख जानू इससे बात कर, बैलेंस करवा अपना। ये लड़के भी तो यही करते हैं और तू ऐसी क्यों डर रही है? वो कौन सा तुझे जानता है? उसको फंसा, खुद भी ऐश कर और मुझे भी करने दे। हूर उसकी तरफ देखती हुई बोली, यार अगर उसे पता चल गया कि मैं टाइम पास कर रही हूँ तो? हूर अब परेशान थी। जानू मैंने कहा ना, नहीं पता चलता, कुछ नहीं होता। हूर इस बात में सिर हिलाती हुई अपना बैग लेती उठ गई। छोटी का टाइम था और हूर की गाड़ी भी आ गई थी। जब अनम का पीछे से कहका गूंजा, वो काफ़ी देर रोने के बाद नहा कर निकली क्योंकि फजर की अजान हो चुकी थी। वो आराम से ड्रेसिंग रूम में आई और एक लॉन का सूट निकाला और पहना। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई तो देखा कि बालाज जॉगिंग के लिए जा रहा था। बालाज ने एक नज़र हूर को नफरत से देखा और बाहर निकल गया, और उसे बाहर नूरी भी नजर आ गई, नमाज के स्टाइल में बांधे गार्डन की तरफ जा रही थी। जब बालाज ने उसे आवाज़ दी, नूरी यहाँ आओ, बालाज ने उसे नरम लहजे में बोला, जी भैया। वो बालाज के पास छोटे छोटे कदम उठाती आई। मैंने तुम्हें कल हूर के पास छोड़ा था ना, तो तुम वापस क्यों आ गई थी उसे छोड़कर? क्या तुम्हें मॉम ने भेजा था वहाँ से? बालाज मुंतज़िर नज़रों से नूरी को देख रहा था। नूरी बालाज के गले लगकर रो पड़ी और रोते हुए बोली, भैया मैं क्या करूँ ऐसा कि अम्मा का दिल मेरे लिए नरम हो जाए? मैंने तो इतनी कोशिश की है सब ठीक हो जाए, अम्मा मुझसे राज़ी हो जाए, पर उनका दिल नरम नहीं होता। बालाज उसके बाल सहरा आ रहा था। नूरी दोबारा रोते हुए बोली, भैया अम्मा ने मुझे भाभी के सामने मुलाजमा कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी औकात ना भूलूँ। उन्होंने कहा कि मैं मालिक बनने की ख्वाब ना देखूं। मेरी जुर्रत कैसी हुई कि मैं अपनी मालकन के साथ सोफ़े पर बैठूं? भैया मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी भाभी के सामने। वो हिचकियाँ लेती हुई बोल रही थी, बस नूरी रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या हूँ ने भी तुम्हें कुछ कहा है? बालाज नूरी को देखते हुए बोला, नहीं भैया, भाभी ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छी हैं। बालाज इस बात में सर हिलाता जॉगिंग के लिए चला गया और नूरी गार्डन में चली गई। हूर अपने कमरे में खड़ी ये बालाज को नूरी की तसल्ली देखते हुए देख चुकी थी। हूर ने अनम की बात मानकर अजलान से बात करना शुरू कर दिया। अजलान एक आवारा, खूबसूरत लेकिन टाइम पास लड़का था।
جو خوبصورت لڑکیوں سے چکر چلاتا، ان کی پکس لیتا، ڈیٹ کرتا، ان کو استعمال کرتا اور چھوڑ دیتا تھا۔ ازلان حور کے ساتھ ساتھ انم کا بھی بوائے فرینڈ تھا۔ حور اور ازلان کی باتیں لمبی ہوتی گئیں اور ایک دن ازلان نے اپنی سو کال محبت کا اعتراف کیا ہے۔ ازلان ہر وقت حور کی تعریف کرتا تھا۔ ہم لڑکیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، ذرا سی تعریف کر دی کوئی تو اس کو اپنا دوست سمجھنے لگتی ہیں، ذرا سی محبت کا اعتراف کر لے کوئی تو اپنی معصومیت میں ان کو دل میں جگہ دے دیتی ہیں، اور پھر جب وہ ہمارا دل توڑ جاتے تو ہم پہنچ جاتے ہیں اللہ کے سامنے شکوہ کرنے۔ حور اس بات سے نہال ہو رہی تھی کہ ازلان کو اس سے محبت ہے، لیکن حور نے کبھی خود سے اعتراف نہیں کیا تھا۔ ایک دن ازلان نے حور سے اس کی پکچرز مانگی اور حور نے بغیر سوچے سمجھے اس کو اپنی تصویر دے دی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں شروع ہوئیں اور ملاقاتیں طویل ہوتی گئیں۔ حور کالج سے بھی بینک کرنے لگی تھی۔ حور آج گھر لیٹ پہنچی تھی تو نازیہ بیگم اس کو دیکھتے ہی بولنے لگی، حور نے ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہاں تھی تم؟ ڈرائیور تمہارا انتظار کرتا کرتا واپس آ گیا۔ فون کر رہی ہو تو اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ وہ حور کی حرکتوں سے بہت پریشان تھی، اور حور آتے ساتھ بیگ صوفے پر رکھتی اپنے یونیفارم کی جیب سے فون نکالتی فیس بک پر لگ گئی تھی، جہاں ازلان کے کافی میسیجز تھے جس میں اس نے حور سے نیو ڈریس مانگی تھی اور واٹس ایپ پر کال کرنے کہا تھا۔ جب حور نے کہا جواب نہ دیا تو نازیہ بیگم اٹھ کے اس کے پاس سے اس کا فون چھین لیا۔ حور کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، اور نازیہ بیگم وہ تو اس کے فون میں لڑکوں کی تصویریں دیکھتے ہی ششتر سی حور کو دیکھ رہی تھی جس کے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ حور جلدی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ماما آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دیں ماما پلیز۔ نازیہ بیگم حور کو دیکھتی ہوئی بولی، حور یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اپنے ساتھ ظلم مت کرو حور، اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی، تم جانتی ہو اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری اور میری دونوں کی جان لے لیں گے۔ یہ تم نے کیا کر دیا حور؟ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیتی ہوئی صوفے پر ٹک گئی۔ ماما آئی ایم سوری اینڈ آئی ایم پرومس یہ سب میں بند کر دوں گی، پلیز آپ بابا کو کچھ مت بتائیے گا۔ حور اپنی ماں کو یقین دلا چکی تھی کہ ویسے نہیں کرے گی۔ ازلان سے حور نے کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا، اور یہی بات ازلان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس خوبصورت معصوم لڑکی کو استعمال کیے بغیر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ حور کی زندگی معمول پر آ گئی تھی، وہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن انم کے پاس آئی اور اس کو بولی، حور جانی آج کل کہاں غائب ہو، نظر ہی نہیں آتی۔ اچھا سنیں یار، میرے ساتھ لائبریری تک چلو، مجھے کچھ بکس چاہیے۔ حور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہے، آج میری 2 کلاسیں فری ہیں، تب چلیں گے تاکہ میں ڈرائیور سے پہلے ہی کالج واپس پہنچ جاؤں۔ انم اس بات میں سرل ہلاتی چلی گئی۔ بالاج جب جاگنگ سے واپس آیا تو حور کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ بالاج اس کے پاس آیا اور نیچے دیکھنے لگا جہاں کافی سارے مرد کھڑے گارڈن کو ولیمے کے لیے ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ بالاج اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا، کیا دیکھ رہی ہو نیچے؟ کہیں تمہارا کوئی عاشق تو نہیں آیا ہوا نیچے؟ وہ حور کے بازوں کو دبوچتا ہوا مسل بھی رہا تھا جس سے حور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ حور ایک جھٹکے سے بازو چھڑواتی ہوئی بولی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے ایسی گھٹیا بات اور سلوک کرنے والے؟ انسان ہوں میں، درد ہوتا ہے مجھے، اور نیچے نوری کو دیکھ رہی تھی۔ حور چیختی ہوئی بولی جب بالاج کا ہاتھ اٹھا اور حور کا گال سرخ کر گیا، اور حور بے یقینی سے بالاج کو دیکھنے لگی۔ یہ اس کا شوہر تھا۔ بالاج اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکارا، آئندہ میرے سامنے اپنی زبان قابو میں رکھنا، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں تمہارے ان عاشقوں کی طرح ہوں جو تمہارے نخرے برداشت کرتے تھے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور میرا ناشتہ بنا کر لاؤ۔ حور اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، مجھے کوکنگ نہیں آتی۔ وہ بالاج کو دیکھتے ہوئے بولی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بالاج واپس پلٹا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، تمہیں کیسے آئے گی؟ فیس بک پر مردوں کو تو خوش کرنے کے علاوہ کچھ سیکھا ہوتا تو آتا نا۔ خیر نرگس ہوگی، اس کو بول دو اور اس کو کہنا تمہیں کوکنگ بھی سکھا دے، اور تمہارے پاس صرف 15 دن ہے کوکنگ سیکھنے کے لیے، اور ہاں مام کو کچھ بھی بتانا اچھا نہیں ہوگا۔ بالاج واش روم کی طرف چلا گیا، اور حور کمرے سے نکل ہی رہی تھی جب کلثوم بیگم ملازموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ملازموں کے ہاتھوں میں کپڑے زیور جوتے تھے جن کی تعداد گننا آسان نہیں تھا، اور حور کی طرف مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی، ارے تم اٹھ بھی گئی، چلو اچھا کیا، آ جاؤ نیچے سب کے ساتھ ناشتہ کرو۔ اور یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں حور؟ نہیں دلہنیں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، وہ حور کو سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ انہوں نے ایک ملازم کے پاس جا کر ایک ڈریس لیا۔ یہ منٹ گرین کلر کا خوبصورت نیٹ کا گاؤن تھا جس پر پیچ کلر کے دھاگے اور پرلز کا کام ہوا تھا۔ کلثوم بیگم اس ڈریس کو سلیکٹ کرتی ہوئی ایک ملازم کے پاس رکی جس کے ہاتھ خالی تھے، اور اس کو وہ ڈریس پکڑایا۔ پھر وہ دوسرے ملازم کے پاس گئی جس نے گولڈ اور ڈائمنڈ کی جیولری پکڑی تھی۔
انہوں نے ایک خوبصورت اور نازک ڈائمنڈ سیٹ اٹھایا اور اس ملازم کو پکڑا دیا جس کو ڈریس دیا تھا۔ اب وہ جوتے سلیکٹ کر رہی تھی اور انہوں نے حور کے لیے میک اپ بھی منگوا لیا تھا، وہ کرلنگ اور اسٹریٹنگ راڈس بھی۔ وہ ملازموں سے فارغ ہو کر حور کی طرف مڑی ہی تھی کہ بالاج نک سک سے تیار ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ کلثوم اس کو دیکھتی ہوئی حیران ہوتی ہوئی بولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ بالاج ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نیچے ناشتہ کرنے۔ اب آپ کی بہو کو تو آتا نہیں کچھ بھی بنانا کہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کھاتا، اور میرے سارے ملازم بھی آپ نے نیچے بلوا لیے ہیں۔ وہ حور کو دیکھتے ہوئے طنز کر رہا تھا اور آخری بات پہ منہ بنا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ نیچے، ناشتہ تیار ہو رہا ہے، اور میری بہو کو ناشتہ بنانے کی ضرورت بھی کیا ہے جب اتنے ملازم موجود ہیں تو، اور تمہارے ملازم رات تک واپس آ جائیں گے۔ کلثوم بیگم تھوڑی برہم ہو گئی تھی بالاج کی بات سن کر۔ بالاج کندھے اچکاتا باہر نکل گیا اور حور کی نظریں وہاں رک گئی تھی جہاں سے وہ گیا تھا۔ حور کے دل میں بالاج کی محبت حاصل کرنے کی خواہش جاگی تھی، لیکن حور اس بات سے انجان تھی کہ کچھ خواہشات پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ کلثوم بیگم حور کو تیار ہونے کا کہتی خود بھی باہر نکل آئیں۔ حور بیگم کلثوم بیگم سلیکٹ کیے ہوئے کپڑے، جویلری اور جوتے پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال کرلس کر رہی تھی۔ لائٹ میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ پوری طرح تیار ہو گئی تو ایک آخری نظر اپنے آپ پر ڈالے دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہوئے کمرے سے نکل گئی، اور کمرے سے نکلتے ہی اس کا سامنا نوری سے ہوا، جو بلو جینز میں وائٹ گھٹنوں تک آتی کرتی پہنے بالوں کو پونے ٹیل میں قید کیے ہلکے میک اپ میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر اور کندھے پر بیگ تھا جو اس کے کوہنی جانب کا پتہ دے رہی تھی۔ نوری حور کو دیکھتے ہوئے بولی، ماشاء اللہ بھابھی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے آپ کو۔ نوری خوش دلی سے بولی تھی اور حور مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ نوری حور کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، جی ہاں میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، دراصل آج میرا فائنل لاسٹ پیپر ہے۔ حور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی دوبارہ گویا ہوئی۔ نوری مسکراتی ہوئی حور کے گلے لگ کر بولی۔ حور اور نوری مسکراتی ہوئی نیچے آئی۔ کلثوم بیگم حور کو دیکھ کر مسکرائیں، اور جب ان کی نظر نوری پر پڑی تو چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ حقارت آ گئی۔ نوری سب کو سلام کرتی جانے لگی جب بالاج اس کو دیکھتا ہوا بول پڑا، نوری کہاں جا رہی ہو؟ آ کر ناشتہ تو کر لو، پھر میرے ساتھ چلنا۔ بالاج محبت سے بول رہا تھا جب نوری کلثوم بیگم کے چہرے پر نظر ڈالتی ہوئی بولی، نہیں بھائی میں یونی میں کچھ کھا لوں گی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نوری جلدی میں کہتی مڑنے لگی۔ جب بالاج دوبارہ بولا، نوری یہاں آؤ اور ناشتہ کرو، بالاج اپنے لفظوں پر زور ڈالتا ہوا کہہ رہا تھا۔ بالاج جس جگہ بیٹھا تھا اس کے دائیں بائیں کی کرسی خالی تھی، جس میں سے ایک پر نوری بیٹھ گئی اور ایک پر حور۔ نوری کے بیٹھتے ہی کلثوم بیگم بولی، لڑکی تمہیں سمجھ نہیں آتا، ملازموں کے ساتھ کھانا پینا کیا کرو، کتنی دفعہ بتانا پڑے گا؟ ملازم ہو وہیں رہو، اس گھر کی مالکن بننے کا مت سوچو، اب بیٹھی کیا ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ کلثوم بیگم نفرت سے بول رہی تھی۔ نوری اٹھنے ہی لگی تھی جب بالاج اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بٹھانے لگا اور تیز لہجے میں اونچی آواز میں بولا، مام آپ کو کتنی دفعہ بتانا پڑے گا ہمیں کہ نوری ہماری بہن ہے، اور آپ جتنی جلدی سے بیٹی قبول کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا، ورنہ آپ مجھے جانتی ہیں۔ کلثوم بیگم یقینی سے بالاج کو دیکھ رہی تھی جو اتنے لوگوں میں اپنی ماں سے اتنی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ میکال جو کافی دیر سے چپ تھا اب بولا، مام انف از انف، آپ نوری کو یہاں سب کے سامنے ڈیگریڈ نہیں کر سکتی، اور بابا سے یہاں آپ چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ میکال بھی تیز لہجے میں بولا تھا۔ زارا جو بھی نیچے آئی تھی اور سارا سین مس کر چکی تھی، اس کی نظر جیسے ہی حور پر پڑی اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ حور کو دیکھتی ہوئی میکال کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زارا نے خوبصورت میرون کلر کا شارٹ نیٹ کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر گرے کلر کا دھاگے اور پرلس کا کام تھا۔ ڈارک میک اپ اور ڈائڈ بالوں کو اسٹریٹ کیے، نازک گولڈ کی جیولری پہنے وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کو اپنا آپ حور کے سامنے کم لگ رہا تھا۔ کلثوم بیگم غصے سے اٹھ کر چلی گئی اور بالاج نوری کو لے کر باہر نکل گیا۔ اب ٹیبل پر صرف میکائل، زارا، ملک حاتم اور حور ہی رہ گئے تھے۔ ملک صاحب حور سے باتوں میں مصروف تھے، اور میکال زارا سے ابھی نہ ان کا ناشتہ ختم ہوا تھا۔ ملک صاحب قرآن خوانی کے انتظام کروانے چلے گئے تھے۔ میکائل کے دوست آ چکے تھے۔ کلثوم بیگم زارا اور حور کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھیں۔